الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام چل رہا تھا اور اس میں ہم مریض کی عیادت کے بارے میں اور جنازے سے متعلقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذکر کر رہے تھے، اور یہ اس آیت کے تابع ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ایک طرف اشارتاً کلام ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ اشارہ کیا کہ جب ہم بہترین عملی نمونہ ہے تو اس کو اختیار کرو، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو احکام تمہیں دیں انہیں اخذ کرو، یعنی ان کو لو اور ان پہ عمل پیرا ہو، اور جن باتوں سے تمہیں روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت جو ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا دو جہتوں سے ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ سرکار نے اپنی زندگی میں کون کون سے احکام ارشاد فرمائے، کون کون سے اعمال لگاتار استقامت سے دوام، استمرار، پابندی اور ہمیشگی کے ساتھ کیے ہیں، ان کا پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اختیار تو کیے لیکن ان میں اتنی سختی اور شدت نہیں رکھی ہے، ان میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ موقع ہو تو ان اعمال کے ارتکاب سے، ان کی برکات سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں، اور اگر ٹائم نہیں ہے، موقع میسر نہیں ہے تو انہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث پر ہم کلام کر رہے تھے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے، جنازوں کے ساتھ جانے، چھینک کا جواب دینے، قسم اٹھانے والے کی قسم پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً تمام چیزوں میں سرکار نے جو فرمایا وہ مستحب ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، گویا کہ ایک مشورتاً ہے، کوئی واجب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں تھیں جیسے چھینک کا جواب دینا، یہ فقط اس صورت میں واجب ہے جب سامنے والا چھینکے اور الحمدللہ رب العالمین کہے اور آپ کے کان تک آواز آ جائے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے دیگر دلائل کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے مظلوم کی مدد کرنا یہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی قسم والدین دیں، اور اس پہ بھی میں کلام ہمارا چل ہی رہا تھا پچھلے پروگرام میں، یہیں پر ہم نے بات ختم کی تھی، اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کو پورا کرنا بہت ضروری ہو تو واجب ہو جاتا ہے، ورنہ تقریباً چیزیں مستحبات میں شامل ہیں، کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو بیمار کی عیادت کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں، جنازے کے ساتھ جانا فرضیہ واجب نہیں، مستحب ہے، سنت ہے۔ چھینک کا جواب دینے کی صورت آپ کو بتا ہی دی۔ اب قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنے کے بارے میں کلام چل رہا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات کوئی سامنے والا قسم کھاتا ہے، کسی کام پہ کھا لیتا ہے، کسی بات پر، جسے والدین قسم کھا لیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں قسم ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا، چاہے آپ نے ہاں کہا ہو یا نہ کہا ہو، بہتر ہے کہ ماں باپ کا پورا کر لیں، ان کی قسم کو پورا کر دیں۔ اور اگر آپ نے جواب میں ہاں کہہ دیا ہو کسی قسم میں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو وہ پورا کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جب قسم کے جواب میں ہاں کہہ دیا جائے تو گویا کہ آپ خود قسم کھانے والے ہو گئے ہیں، تو وہ پورا کرنا ہوگا۔ لیکن کہاں یہ قسم پوری کرنا واجب ہوتا ہے اور کہاں بہتر نہیں ہے، اور کہاں بلکہ یہ حکم ہوتا ہے کہ قسم توڑ دو، نہ پوری کرو، یہ واجب ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے کوئی قسم دی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی ناجائز یا حرام کام کرنے کی قسم تو نہیں دے دی ہے۔ جیسے والدین نے کہا ہو کہ تجھے قسم ہے کہ تو فلاں کو مارے گا، پیٹے گا، یا تو فلاں کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایسے کوئی والدین ہوں جو منتقم مزاج ہوتے ہیں
وہ کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں، محلے والے سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، تو اپنی اولاد کو اس طریقے سے قسمیں دیتے ہیں۔ تو اگر کسی حرام کام کے کرنے پر قسم کھائی والدین نے تو ہرگز پوری نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ناراض ہوتے رہیں، کیونکہ اللہ کا حکم بڑا ہے، والدین کا حکم اس کے مقابلے میں اگر خلاف آ جاتا ہے تو پھر اس حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسے بعض والدین ہوتے ہیں وہ ظلماً بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، جیسے تجھے قسم ہے کہ تو بیوی کو طلاق دے۔ اب اگر بیچاری وہ نیک ہے، وہ اس نے کوئی خطا نہیں کی ہے، بس یہ ہے کہ ساس سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، سسر نے چائے مانگی، چائے میں دیر کر دی، نہیں لے کر آئی، تو بعض اوقات یہ ضدی قسم کے والدین ہوتے ہیں جو بیچارے علم دین کی دولت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، حقیقی خوف خدا قلب میں ہوتا نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میدان محشر میں ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں آخرت کی، اللہ کی پرواہ نہ کریں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اولاد اگر ان کا کہنا نہ مانے تو کہتے ہیں تمہیں دودھ بھی نہیں بخشیں گے، دفع ہو جاؤ، تم ہمارے اولاد نہیں ہو۔ یعنی اپنے لیے اولاد کا حکم ماننا انتہائی ضروری سمجھیں، لیکن اللہ کا حکم ماننا اپنے لیے بالکل ضروری نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو بعض اوقات یہ والدین ہوتے ہیں قسم بچوں کو دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ اس میں لڑکے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے اور طلاق دے دیتا ہے تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، تو یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور نہیں ہے کہ وہاں پر طلاق دینے سے اتنا زیادہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور مطلقہ عورتوں کا رشتہ بڑی آرام سے ہو جاتا تھا، لیکن یہ دور، ہمارا دور ایک الگ دور ہے۔ اسی لیے اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، اور سرکار نے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا طلاق دے دو تو سرکار نے کہا کہ والد کا کہنا مانو، تو ایسے ہی بیٹے کو ہمارا کہنا ماننا چاہیے۔ اس کی یہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زوجہ سے بڑی محبت تھی، لیکن میرے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو میں یہ مسئلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا رسول اللہ مجھے اپنی زوجہ سے بہت محبت ہے اور میرے والد یہ فرما رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کا کہنا مانو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زوجہ کو طلاق دے دی تھی۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہیں بعض لوگ کہ دیکھیں والدین کا حکم ماننا لازم ہے اور طلاق دینی ہوگی، لیکن اس کے جواب میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا غور و تفکر کیا جائے۔ وہاں عمر فاروق تھے، یہاں ایک عام والد ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم تھے، صاحب تقوی تھے، مجتہد تھے، نفس پر غالب تھے۔ شیطان کا تو معاملہ یہ تھا، سرکار فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے، شیطان اگر سامنے سے آ رہا ہو تو راستہ بدل لیتا ہے، اتنا خوف زدہ ہوتا تھا شیطان۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیٹے کو زوجہ کو طلاق دینے کا حکم ارشاد فرمایا وہ کسی معقول شرعی وجہ کے سبب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جواب میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے ناجائز طلاق کا حکم دیا، خامخواہ ظلماً طلاق کا حکم دے دیا، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تو کلام ہی نہیں کیا، جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ طلاق کا جو انہوں نے مشورہ دیا تھا یا حکم دیا تھا والد صاحب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عین شریعت کو ملحوظ رکھ کر، ضرور اس زوجہ میں کوئی شرعی قباحت تھی جس کی بنا پر آپ نے بیٹے کو حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر لیکن یہ کہتے ہیں مجھے اس سے محبت بہت تھی، لگاؤ تھا، تو والد صاحب کا حکم اپنے مقام پہ بالکل صحیح تھا، لیکن میرا دل اس کو جدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ آپ کے قلب میں اگرچہ محبت ہے لیکن عمر فاروق گویا کہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ طلاق دے دیں کیونکہ اس میں کوئی شرعی قباحت ہے۔ تو اب یہاں پہ جو والدین بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ طلاق دے دو، ان کو تو کوئی نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے بعض اوقات، نہ مطلب یہ کہ شریعت کی اونچ نیچ کو یہ جانتے ہیں، نہ شریعت ملحوظ ہوتی ہے۔ جو خود نمازیں نہ پڑھ رہے ہوں، بدنگاہی ہو رہی ہو، غیبتاً چغلیاں کر رہے ہوں، کیا وہ شریعت کو ملحوظ رکھیں گے کسی موقع پر؟ تو لہٰذا یہ میں ان والدین کی کہہ رہا ہوں کہ جو بغیر کسی شرعی وجہ کے بیٹے کو کہہ رہے ہوں کہ طلاق دے دو، تو اس لیے اب ایسے والدین، ایک طرف عمر فاروق، یہاں عام لوگ، وہ مجتہد اور عالم، یہ بالکل بیچارے جہالت میں مبتلا، وہ نفس پر غالب، یہ نفس مغلوب، وہ شیطان سے مقابلہ کرنے والے اور شیطان کو بھگا دینے والے، یہاں شیطان ان کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ تو بتائیے کہ پھر ان کا فیصلہ کیا اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا؟ یقیناً نہیں۔
اچھا پھر اب وہی وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ وہاں کا ماحول یہاں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق. وہاں پہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی تھی اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور مطلقہ عورتوں سے فوراً دوسرے نکاح ہو جاتے تھے. یہاں پر اگر ایک بچی کو طلاق دے دی جائے تو بس اس کے لیے پوری زندگی کلنک کا ٹیکا ہے, اور لوگ تانے مار مار کے, چاہے وہ مظلومہ ہو چاہے اس نے کوئی قصور نہ کیا ہو, لیکن لوگوں کی زبانیں کوئی بند نہیں کر سکتا, وہ تانے دیتے ہیں بہت زیادہ بچی کو, اس سے اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اور اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو مزید زندگی ان بچوں کی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جیسے والدین کہیں فوراً طلاق دے دی جائے؟ تو یہاں وہی دو صورتیں بنیں گی کہ اگر تو والدین واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, اس شخص کی بیوی بدتمیز قسم کی ہے, زبان دراز ہے اور عبادات اختیار نہیں کرتی ہے, نامحرم لوگوں سے ملتی ہے, ہنسی مذاق ٹھٹا کرتی ہے, بے پردہ باہر گھومتی ہے, جس کی وجہ سے, اور یہ خاندان ایسا ہے کہ یہ لوگ ان کو تانہ زنی کرتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں کہ تمہاری بہو اس طریقے سے کر رہی ہے. اب والدین کہیں کہ بیٹا اس کو طلاق دے دو, تمہیں قسم ہے, تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. ورنہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی معقول وجہ نہیں ہے اور یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر چھوٹی موٹی وجوہات کی بنا پر طلاق کا کہہ رہے ہیں, تو پھر ہرگز ان کی اطاعت نہ کی جائے. لیکن میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ جواب میں بدتمیزی کریں, سخت لہجہ کر لیں, بلکہ خاموشی اختیار کریں اور معاملہ بس ختم کرنے کی کوشش کریں, اور جب غصے ٹھنڈے ہو جائیں تو آپس میں ایک دوسرے کو ملوائیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کی قسم پوری کرنا یا کسی کی بھی قسم پوری کرنا اس وقت بہتر ہوگا یا صحیح ہوگا کہ جب کسی ناجائز کام کا حکم نہ دیں, کوئی ظلم پر مشتمل حکم نہ دیں. تو اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی ماں یہ کہتی ہے اپنی بیٹی سے, تجھے قسم ہے کہ تو برقع پہن کر فلاں شادی میں نہیں جائے گی تاکہ عورتیں تجھے دیکھ لیں اور رشتہ اچھا آ جائے. اب وہاں بچی سمجھتی ہے کہ مردوں عورتوں کا اختلاط بھی ہے, کبھی ویٹرز وغیرہ آ جاتے ہیں, مووی بنانے والے آ جاتے ہیں, اور وہ بے پردہ جانا پسند نہیں کرتی ہے, لیکن ماں اس کو مجبور کرتی ہے اور قسمیں دیتی ہے. تو ایسی صورت میں ماں کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر ماں اس صورت میں ناراض ہوتی ہے تو ماں گناہ گار ہے. بچی کو پردہ کر کے ہی جانا چاہیے. ہاں چہرہ وہ کھول سکتی ہے, اتنا چہرہ عورتوں کے سامنے وہ بھی مردوں کے سامنے نہ کھولے, وہ کھول سکتی ہے, لیکن مطلب بال کھلے ہوں اور خوب میک اپ کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر, گویا کہ اس طریقے سے بچی کو پیش کرنا کہ جیسے ایک ماڈل ہے جی, کسی کو پسند آتی ہے تو بتائیں لے لیں اس کو, تو یہ تو غلط چیز ہوتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ماں باپ بعض اوقات اس طرح بچوں کو مجبور کرتے ہیں کسی گناہ کے یا خلاف مروت کام کے لیے, اس میں اطاعت نہیں ہوگی. اچھا اب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بالفرض اگر کسی کے منہ سے ہاں نکل گیا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کوئی قسم ہمیں دیتا ہے اور ہم جواب میں ہاں کہہ دیتے ہیں, وہ ہماری ہی قسم بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں مثلا ماں باپ نے کہا کہ بھئی تم نے فلاں غلط کام کرنا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ اس نے یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں وہ غلط کام کروں گا, یوں ہو گئی. تو ایسی صورت میں وہ غلط کام ہرگز نہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے, کیونکہ قسم کا کفارہ تو بہرحال لازم ہوگا, جب قسم توڑے گا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا. تو وہ کام نہ کیا جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر لیں, جو پاکستانی روپیز کے اعتبار سے تقریباً 1000 روپے ہیں. یہ 3-4 غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ اس طرح کا غلط رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے بچوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. تو اس ایسی قسم کو پوری نہ کریں, اور اگر منہ سے نکل بھی گیا ہے تو اس کو قسم کو توڑ دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے اگر کسی کام کی قسم کھائی یا کسی چیز پر قسم کھائی اور وہ یہ دیکھے کہ بھلائی اس کے خلاف کرنے میں ہے, تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے. تو اسی طرح اگر کوئی ناجائز, اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی ناجائز چیز پر خلاف مستحب کام پہ قسم کھا لی ہے تو اچھا ہے کہ قسم توڑ کر اس کام کو کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ میں اپنے دوست سے آئندہ نہیں ملوں گا, یا خدا کی قسم میں فلاں دوست سے نہیں ملوں گا. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں, قسمیں کھا لیتے ہیں. اب یہ قطع تعلق کرنا بغیر چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر تعلق توڑ دینا شریعت کو محبوب نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ اس سے ملیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لیں. آگے سرکار نے فرمایا کہ مظلوم کی یعنی صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اب مظلوم کی مدد جو ہے وہ کئی طریقے سے ہوتی ہے.
اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ایک تو مدد یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمدردی کے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے اس کو ڈھارس ملتی ہے، سہارا ملتا ہے، کسی کی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور ظلم کا بوجھ کم محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مظلوم کی مدد ہے، تو یہ کم از کم یہ تو ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے تو اس کے لیے اس طرح کہہ دیں۔ ہاں، اگر اس طرح ہمدردی کا اظہار کرنے میں بھی آپ کو جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو چھن جانے کا، یا عزت کا خوف ہو، جیسے بعض اوقات کوئی گروہ ہے بہت بڑا، کوئی خاص برادری ہوتی ہیں، جیسے وہ کسی پر کوئی ظلم کر رہی ہیں اور وہ طاق میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کون ہے جو اس سے آ کے ملتا ہے اور کون ہے جو اس کے پاس آ کے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو ایسی صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے، مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اگر ہم اس مظلوم سے ہمدردی کے جملے بھی نہ کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ظالم کے اس فعل کو اپنے دل میں برا جاننا واجب ہے۔ دل میں نفرت رکھیں کہ اس نے غلط کر رہے ہیں، ظالم سے نہیں، اس کے ظلم سے نفرت رکھیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اتنا تو کم از کم ہو، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، یعنی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی ایمان صرف دل میں برا جاننا کمزور ترین درجہ، لیکن مجبور بیچارہ مجبور ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں تو ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے کسی نے غلط کیس کر دیا ہے، اب یہ بیچارہ اپنے گھر میں ہے، ہم جاتے ہیں ہمدردی کا اظہار کر لیتے ہیں، یار ہمت رکھنا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، یا کسی نے کوئی زمین ہتھیالی کوئی چیز اس کے قبضے میں کر لی ہے تو ہم تسلی دے رہے ہیں، تو کم از کم یہ تسلی کا معاملہ تو سب سے کم درجہ ہونا ہی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، آپ کسی کو سفارش اچھے انداز سے کر کے اس کو ظلم سے باہر نکال سکتے ہیں، تو پھر ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم کم از کم اس طرح سفارش وغیرہ کر کے اس کو ظلم سے بچائیں۔ ایک مظلوم کی مدد ہوتی ہے مالی لحاظ سے، کہ اگر آپ مال دے سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی بیجا کیس میں کسی کو پھنسا دیا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ وکیل ہائر کر سکے، اور یقین ہے کہ ظالم اس بیچارے کو کئی سال کے لیے جیل میں بند کروا دے گا، ایسی صورت میں اگر آپ نے اس کو پیسے وغیرہ فراہم کیے تاکہ وہ اپنا کیس آسانی سے لڑ سکے، تو یہ بھی ایک مظلوم کی بہترین مدد ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔